السلام علیکم، کیا حال چال ہے میری یوٹیوب فیملی کا اور فیس بک فالوورز کا۔ امید ہے آپ لوگ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور خیریت سے ہوں گے۔ ہم بھی بالکل ٹھیک ہیں الحمدللہ۔ یہاں بڑی ٹھنڈی اور تیز ہوائیں چل رہی ہیں اور صبح کا ٹائم ہے اور کافی تیز ہوا چل رہی تھی، تو میں اسی روم میں تھی۔ خیر موسم بہت اچھا ہے الحمدللہ۔ اچھا جی، جیسے کہ چھوٹی چھوٹی آزمائشیں ہوتی ہیں، پریشانیاں ہوتی ہیں جس کو ہم بہت بڑا سمجھ لیتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ بھائی اب یہ ہو گیا یا اب یہ کیسے ہوگا اور کیا ہوگا، مگر ہمیں نہیں معلوم ہوتا کہ ان چھوٹی چھوٹی آزمائشوں اور چھوٹی چھوٹی تکلیفوں کے پیچھے ہمارے لیے کتنا اجر ہوتا ہے اور ہمیں یہی کامیابی کی منزل تک لے کے جاتی ہیں چھوٹی چھوٹی آزمائشیں اور تکلیفیں۔ ظاہری بات ہے کوئی بھی انسان اس سے خالی نہیں کہ جس کو تکلیف نہ پہنچتی ہو اور آزمائش نہ آتی ہو، اور اللہ کی طرف سے آزمائش آنا جو ہے وہ ہم مسلمانوں اور اس کے بندوں کے لیے بہترین ہوتا ہے، اور جو اس آزمائش پہ صبر کر لیتا ہے اور پورا اتر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بڑا اجر دیتا ہے۔ اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ بھئی ہم نے اگر چلے کوئی دعا مانگی ہے یا ہم نے کوئی اچھا کام کیا ہے تو ہمیں فوراً سے اس کا رزلٹ آ جائے، مگر وہ رزلٹ اللہ تعالیٰ آپ کو اس وقت دیتا ہے کہ جب آپ نے سوچا بھی نہیں ہوتا کہ یہ ایسا ہو گیا یا یہ اتنا اچھا ہو گیا، کیا میں بھی اس کامیابی کی منزل تک پہنچ سکتا ہوں یا پہنچ سکتی ہوں۔ مگر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ آپ کی دعائیں اور وہ آپ کی نیکیاں اور وہ آپ کی چھوٹی آزمائشیں، بڑی آزمائشیں، تکلیفیں جو ہیں وہ سب اللہ کے پاس ذخیرہ ہو رہی ہوتی ہیں، اور وہ کسی ایسے وقت پہ ایسے ٹائم پہ آپ کو نواز دیتا ہے کہ جب واقعی آپ کو ضرورت ہوتی ہے، اور جس وقت ہم دعا مانگ رہے ہوتے ہیں اپنے لیے یا ہم کوئی چیز اللہ سے مانگ رہے ہوتے ہیں تو شاید ہمیں اس چیز کی اس وقت ضرورت نہیں ہوتی۔ وہ اللہ کو پتہ ہوتا ہے کہ مجھے اپنے بندے کو کب اور کہاں یہ چیز نوازنی ہے جو اس کے حق میں بہتر ہو۔ تو آج کا میرا یہ ٹاپک ہے، اور آج میں نے سوچا کہ چلیں بھائی آج اپنے پیارے پیارے سبسکرائبرز کے ساتھ اچھی اچھی باتیں کی جائیں، اور حقیقتاً یہ حقیقت ہے جو میں آج باتیں کر رہی ہوں، اصل میں حقیقت تو یہی ہے۔ اور مگر کیا ہے، بندہ جو ہے وہ ہے بے صبرا، اور بندہ چاہتا ہے کہ ہمیں فوراً سے اس کا اجر مل جائے، فوراً سے ہمیں ہر چیز جو ہے میسر ہو جائے، مگر اللہ تعالیٰ کی ذات بہت بڑی ہے۔ ہمیں اس پہ یقین رکھنا چاہیے کہ جو تکلیفیں اور جو پریشانیاں ہم اٹھاتے ہیں اپنی زندگی میں وہ آخرت کے لیے بھی ہمارے لیے جمع ہو جاتی ہیں، اس لیے کہ اصل جو ہمارے لیے وہ آخرت میں ہے، اس میں سب کچھ ہمارے لیے اچھا ہونا چاہیے، اور وہیں کی زندگی بہترین ہونی چاہیے۔ یہاں کی زندگی جو ہے وہ بے شک اللہ میں ہمیں عطا کی ہے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اسی لیے بھیجا ہے کہ ہم اچھے کام کریں، ہم نیک کام کریں۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا بنائی اسی لیے کہ بندہ جائے دنیا میں اور اچھے اچھے کام کرے، نیک کام کرے، اللہ کو یاد کرے، اللہ کے بندوں سے پیار کرے، اللہ کے بندوں کے حقوق پورے کرے، اور پھر وہ آخرت کے لیے اپنا سامان کرے۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا ہے کہ میرے حقوق بعد میں ادا کرو، پہلے میرے بندوں کے حقوق ادا کرو۔ حقوق کا تو بڑا ہی اللہ تعالیٰ کے ہاں مطلب پہلا سوال ہے کہ اگر ہم حقوق پورے کیے بغیر یہاں سے چلے جائیں گے، چاہے وہ کسی بھی رشتے میں ہوں، تو وہ اس کا تو ہمیں حساب دینا ہے، اور وہی بات ہے کہ اللہ کے آگے حساب دینا کوئی ہمارے لیے آسان بات کوئی ہوگی، بہت مشکل بات ہو۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمارے لیے آسانیاں کرے۔ ہاں مگر اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے آسانیاں رکھی ہیں، سے نماز کی صورت میں اور قرآن پاک کی صورت میں اللہ نے ہمارے لیے آسانیاں ہی آسانیاں رکھی ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے۔ آپ سوچیں کہ آپ جیسے کہ آپ کا دن گزرتا ہے، ٹھیک ہے، آپ نے نماز پڑھی، آپ نے سارے کام کیے، کھانا بنایا، سب کچھ کیا، پھر آپ نے جو ہے قرآن شریف پڑھا، ایک دل کو الگ ہی سکون ملتا ہے، ایک دل کو الگ ہی تسلی ہوتی ہے کہ واقعی آج ہم نے کام کیا ہے اور آج ہمیں نماز
نماز تو خیر ہم پڑھتے ہی، میں قرآن پاک اور تسبیحات پڑھنا، یہ ساری چیزیں جو ہیں مطلب ظاہر سی بات ہے ہمارے لیے لائف میں بہت امپورٹنٹ ہیں، اور اس کے بغیر تو کوئی سکون بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، اور یہی ہمارے لیے لائف کا جو ہے نا وہ اصل سکون ہے۔ تو اس لیے آج میں اپنی یوٹیوب سسٹرز، بردرز، جو بھی مجھے دیکھتا ہے، جہاں سے دیکھتا ہے، تو آج میں ان کو یہ بتانا چاہوں گی، چھوٹی چھوٹی تکلیفوں پریشانیوں سے گھبرایا نہ کریں۔ پریشانیاں آتی ہیں، تکلیفیں آتی ہیں، یہ دنیا ہے، تو دنیا میں تو ہر چیز ہے، صحیح ہے نا، اور جب ہم جنت میں ہوں گے اور ادھر تو ہمارے لیے ہے وہاں بہترین، یا ایسا کوئی تکلیف نہیں ہوگی، ایسی کوئی پریشانی، مگر یہاں کی زندگی ہمیں اچھی ہی گزار کے جانی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں کرے اور آگے کی لائف ہمارے لیے بہت بہترین ہو۔ اچھا جی، میں یہاں آ گئی تھی بیلکنی میں، یہاں بڑا لال لال موسم ہو رہا تھا، میں نے سوچا چلیں آپ کو تھوڑا اس کے بارے میں آج بتا دوں۔ تو کل بڑا کراچی میں لال موسم تھا، اور بس مغرب کا ٹائم بھی ہونے والا تھا، کھانا بھی میرا ریڈی ہونے والا تھا، دال میری بن گئی تھی، بس مجھے اس میں بگار کرنا تھا۔ میں نے سوچا پہلے بیلکنی میں آ جاؤں، تو پھر اچھا، میں مغرب کے ٹائم میں اس بیلکنی میں کے آ گئی تھی، بعد جو ہے نا بگار اور لگاتی ہوں۔ موسم ایسا ہوتا لال لال، جیسے کہ پورے آسمان پہ لالی چھائی ہوئی تھی۔ میری بہن کا میسج آیا ہے کہ باہر کا منظر دیکھو۔ میں نے آج اپنا ڈور بند کیا ہوا تھا، صبح سے اتنی زیادہ ہوا چل رہی تھی کہ پورے گھر میں میرے مٹی آ رہی تھی، تو پھر میں نے دروازہ بند کیا۔ جب میں باہر آ کے دیکھا بیلکنی میں، تو بڑا ہی پورے ہر جگہ آسمان پہ ہر جگہ لالی چھائی ہوئی تھی، بہت اورنج سا موسم ہو رہا تھا۔ تو بس مغرب کا ٹائم ہے اور اب میں نماز پڑھوں گی، سوچا پہلے آپ لوگوں کو یہ دکھا دوں۔ اللہ حافظ۔ تو بس یہاں پہ میں آ گئی تھی اور نماز پڑھ لی تھی۔ نماز پڑھنے کے بعد میں نے دال کو تھوڑا سا گھوٹا لگایا، اور اب مجھے اس میں کرنا ہے بھگار۔ تو اس طرح سے ہمارے کام بھی ہو گئے تھے، باتیں بھی ہو گئی تھی۔ کیسا لگا آپ کو میرا آج کا ٹاپک، آج کا ویلاگ؟ اور بس یہاں مجھے بھگار لگانا ہے، تو میں نے تھوڑا سا لہسن لے لیا ہے، اور ثابت لہسن کا بھگار مونگ مسور کی دال میں بہت مزے کا لگتا ہے۔ تو بس یہ ہے کہ لہسن کا بھگار ضرور کریں، زیرہ، لہسن اور تھوڑی سی گول والی لال مرچ، اور یہ ساری چیزیں ڈال کے، میں نے تھوڑی سی پیاز بھی ڈال دی تھی، ویسے تو میں ڈالتی نہیں ہوں پیاز، مگر میں نے سوچا چلو تھوڑی سی میں اس میں پیاز بھی ڈال دیتی ہوں۔ پیاز تھوڑی سی زیادہ براؤن ہو گئی تھی، تو بس میں نے اس کو چولہے سے ہٹا دیا تھا، اور بس مجھے اس کو جلدی سے بھگار لگانا تھا۔ پھر رات میں اتنی تیز بارش ہوئی تھی 11 بجے، اتنی زبردست اور اتنی فاسٹ اور اتنی زیادہ ہوا کے ساتھ تھی کہ بس سمجھے کہ ایسا لگ رہا تھا طوفان آ گیا ہے، بس ہوا اور بارش کا بس طوفان تھا، اللہ معاف کرے، بہت بہت زیادہ طوفان تھا، بہت زبردست بارش ہوئی ویسے، اور بہت بہت اچھی بارش تھی۔ ہم لوگ کو اندازہ ہی نہیں ہوا کہ کب بارش اسٹارٹ ہو گئی اور کب طوفان آ گیا، سارے گھر کے پردے مطلب ہر چیز، دروازے سب بہت زیادہ ہل رہے تھے کہ بس اللہ تعالیٰ کی پناہ، بہت زیادہ تیز بارش تھی۔ اور آپ سوچیں کہ کبھی وہی بات ہے نا کہ ہر کام میں اللہ کا حکم ہے، اور یہ ہے بارش کے بعد کا منظر۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ کے ساتھ، جب تک کے لیے اللہ حافظ اینڈ ٹیک کیئر۔ چینل کو فالو کریں، سبسکرائب کریں، بائے بائے۔ ویڈیو بنا رہی ہوں۔